السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم لوگ بات کریں گے وضو کے آداب، یعنی ہمیں وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، وضو کے اندر کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیا دعا نہیں پڑھنی چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو کسی برتن میں پانی لے کر کے وضو کرتے تھے۔ تو بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی جگ میں یا کسی ایسے برتن میں پانی لیں کہ وہ زیادہ ویسٹ نہ ہو۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں لوگ ٹوٹی کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی زیادہ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، یہاں تک کہ پانی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حساب لے گا، تو پانی ہم کم سے کم وضو میں استعمال کریں۔ وضو کرتے وقت آپ بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کریں۔ اس کے بعد میں بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے، آپ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لیں۔ بسم اللہ کرنے کے بعد پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، یہاں تک ان دونوں ہاتھوں کو دھو لیں تک، اس کے بعد میں کلی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو 3 بار دھلتے تھے، پھر 3 بار کلی کرتے تھے۔ 3 بار کلی کرنے کے بعد پھر 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پانی لے کر کے ناک میں چڑھاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں 3 بار ناک صاف کریں۔ 3 بار ناک صاف کرنے کے بعد پورے چہرے کو دھلے، پورا مکمل چہرہ آپ کا پانی پہنچنا چاہیے ہر چہرے کے ہر پارٹ پر، یہاں اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا چہرہ دھلنا ہے۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے تھے اپنے کوہنی تک، یہ پوری کوہنی تے ایلبو کا جو پارٹ یہ مکمل آپ کا دھلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں اور پانی ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا جو اوپر کا حصہ رہتا ہے یہاں پر پانی نہیں پہنچتا، یا جو بیک پارٹ رہتا ہے اس پہ پانی نہیں پہنچ پاتا، تو آپ کی جو کوہنی ہے اس پورے ایلبو تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھلے، پھر بائیں ہاتھ مکمل طور پر دھلے۔ اسی طریقے سے جب اس کے بعد آپ اپنے سر کا مسح کریں، تھوڑا سا پانی لیں اور اس کے بعد میں سر کا مسح کریں، آگے حصے سے لے کر کے پیچھے ہاتھ لے کے جائیں، پھر پیچھے سے لے کر کے پھر آگے ہاتھ کو لے کر کے آئے، پھر اپنے کان کا مسح کریں۔ کان اور سر کا مسح ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ پانی سے بھی آپ سر کا مسح اور کان کا مسح کر سکتے ہیں، لیکن سر اور کان کا مسح ایک بار ہی کرنا ہے، ایک سے زیادہ بار آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں اپنے پیر کو دھلیں، پیر کو 3 بار اپنے پیر کو دھلیں، اور پہلے دائیں کو اور پھر اس کے بعد میں بائیں پیر کو دھلیں۔ دائیں اور بائیں پیر کو دھوتے ٹائم جو انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے اس میں بھی کیا ہے پانی پہنچنا چاہیے، اور جو آپ کے پورے پیر کے حصے ہیں، جو نیچے حصے ہیں ٹخنے تک، وہ ٹخنے تک پورا صحیح طریقے سے دھلنا چاہیے، کوئی پارٹ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ مکمل وضو ہونے کے بعد آپ دعا پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور وضو کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی وضو کرے، وضو کی دعا پڑھے، اور وضو کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دیتے ہیں، یدخل ایھا شاء، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو وضو کر کے آپ مکمل طور پر وضو کریں، وضو کے اندر کوئی پارٹ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وضو کے بعد دعا پڑھیں اور وضو کے اندر کم سے کم پانی استعمال کریں، وضو صاف ستھری جگہ پر استعمال کریں، اور اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔